انور شریف، وہاں آپ کا آستانہ ہے، تولد بھی وہیں پر ہوا، اور آج مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ مرجع خلائق بولے تو بڑے بڑے لائٹاں لگے ہوئے، شامیانے لگے ہوئے، بڑے بڑے مولویوں کے بیانات ہو رہے، یہ اولیاء کی بارگاہوں کی اصل خیرات نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل خیرات یہ ہوتی ہے کہ ان کو لاکھوں کے مجمع سے بدل نہیں ہوتا، آ کر ایک نظر ڈال دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون ہماری محبت میں آیا ہے کہ نہیں۔ اگر مولانا بیان کرنے والا 50,000 1 لاکھ لے کر آیا ہے تو پھر ملے گا کہ اس کے بیان سے تو دوسروں کو تو مل جائے گی عصمت اولیاء کی، لیکن وہ بیان کرتے کرتے کبھی اولیاء کے نسبت کی محفل کو اپنے گھر پہ نہیں کرا سکے گا۔ 50,000 آپ کی فیس ہے، 1 لاکھ روپیہ آپ تقریر کے لیتے ہیں اولیاء کی عصمت میں، اور میلاد کی بڑی بڑی جلسے کرتے ہیں، آپ ایروپلینوں کے اندر میں لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، لیکن ذرا پوچھ لو کہ پیر صاحب، ذرا پوچھ لو کہ حضرت مولانا، کیا میلاد کی محفل آپ کے گھر پر بھی آپ کرتے ہیں؟ یا والد صاحب پاک کی محفل بھی آپ کرتے ہیں؟ یا تاج الاولیاء کی بھی محفل آپ اپنے گھر پر کرتے ہیں؟ گھر پر ہوتی ہو تو گھرانے کا ثبوت ہوگا نا جی، محبت کا ثبوت ہوگا وہ۔ پھر یہ تو کیا مارکیٹنگ ہے نا کہ وہاں گئے تو 30,000، وہاں گئے تو 40,000، وہاں گئے تو 50,000، جو ان چیزوں کے لیے آ جائے ان کی بارگاہوں کے اندر میں، تو پھر ان چوکھٹوں سے ان کی نوازش وہ ان کی مرضی ہے، لیکن زندگی بھر صرف یہ بیانات کرتے رہیں گے، زندگی بھر فاتحہ پڑھتے رہیں گے، اور زندگی بھر بکرے کاٹتے رہیں گے، اور زندگی بھر اپنے آپ کو کہتے رہیں گے اولیاء کے ماننے والے، لیکن اپنا ذاتی سکون کا موقع ان کو نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ سوچئے کہ اہل بیت اور اہل رسول کا نظام جو قرآن حدیث کے عین اصل قرآن اور اصل حق تک پہنچانے کا نظام، یہ تو قرآن پاک کے مطابق ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ ہے نا۔ اچھا، ہم جیسے غیر عالم جب اتنی بڑی دلیل دے سک رہے ہیں تو کیا وہ علم کے لغت جاننے والے، تفسیروں کے ماننے والے، بیانوں کے کرنے والے نہیں جانتے اس چیز کو؟ لیکن علی الاعلان بڑے مجموعے کے اندر میں آپ سن لینا، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مگر پہچان کے تم لوگ پریشان نہیں ہونا۔ علی الاعلان کھلا کھلا خود تو رہتے ہیں مرید، اور خود تو کرتے ہیں بناتے ہیں مرید، لیکن مجموعے کے اندر میں کبھی اس بات کا اظہار عوام میں نہیں کرتے۔ آج ہم تاج الاولیاء کے عرس شریف کے اندر میں، لیکن اس طرح کی خیرات کے لینے کے لیے تم اپنے علاقے کے کسی اللہ سے مانگ کر کسی نہ کسی پیر کے مرید بن جاؤ، ہونا چاہیے کہ نہیں ہے نا؟ یہ سننے کو ملے گا کہیں؟ چاہے پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا ہو جائے، کیوں چھپاتے ہو حق کو؟ کیونکہ حق تم سے خود چھپا ہوا ہے، اور حق تم سے کیوں چھپا ہوا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کیجیے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، حق اس لیے تم سے پوری زندگی اولیاء کی عصمتوں پر بیان کرتے ہوئے اور اولیاء کی نسبتوں پر زندگی گزر رہی ہے، اور ہر عرس میں شرکت ہوتی ہے، اور ہر جگہ جا کر نیاز چڑھاتے ہیں، اور ہر جگہ پھول و چادر چڑھاتے ہیں، لیکن اپنائیت کا ثبوت، اپنائیت کا ثبوت ہوگا تو اس کو یاد دلانا نہیں پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ وہ خود اپنے آپ کو آگے رکھے گا، اور بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں کون کون کرا رہے ہیں؟ کیا یہ کون سا نظام ہے بابا؟ یہ تو سوتیلا نظام ہی ہے۔ اور پھر کرنے کا موقع بھی تو وہاں پر منڈی کو چھپایا، ابھی تو مہینے میں روزانہ خود تو خون کھاتا ہے، اور اولیاء کی نسبتوں کے لیے بولے تو ذرا بچ گیا تو اچھا ہوتا، کیونکہ آگے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا ہوتا جب تک زندہ رہتا تو اگر ان کے اہل بیت کی نسبتوں کی ناقدری تیرے اندر میں ہوگی تو میرے مصطفیٰ کو جب میلاد کا موقع دیں گے، کیونکہ میرے آقا نے تو فرما دیا کہ جو حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو اس سے محبت کر، یہ نہیں بلکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کی کو ملے گی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈریں گے، معاشرے سے، مسلکوں سے، جماعتوں سے، پیر سے، خلیفاؤں سے۔ یہ تھک پک اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اصل مرض یہ ہے کہ قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے لیے جو تھک پک پیدا ہوتا ہے، بچ گیا تو اچھا ہے، نہیں ہوا تو اچھا ہے، یا پھر
حضرت کی نگاہ نہیں پڑی تو میں تو بچ گیا، یا نہیں کروایا تو ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، اللہ سے ڈر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوا۔ کیا کہہ دیں گے کہ لوگ کیا ضروری ہے جی، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مگر خاکہ کے مطابق لوگوں کو جوڑنا، پھر وہاں میلاد پڑھنا اور وہاں منقبتیں ہونا، بیان ہونا، نہیں اپنے طریقے سے ہم کر لیتے، کیا بکرا بھی کاٹتے، سب کچھ کرتے اور کھلا بھی دیتے، یا ٹفنہ بن کر بھی دے دیتے، اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے جب تیری مرضی کی نماز نہیں ہوتی، تو اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں یہ معلوم کر کے اولیاء کیسے کیے ہیں، اولیاء کیسے کیے ہیں، اولیاء کے مطابق میں اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں اگر وہ کرنے کا عزم ہو، اب کیسے معلوم کریں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی شناسائی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کہ اولیاء کا نظام کہاں ہے اس سے واقف کروائے گا، اعلان کروائے گا، اظہار کروائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ 10 12 5 6 سال کا یہ نظام، لیکن 9 خانقاہ اتنا نظام اور اتنے چوراستوں کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو؟ اچھا کون یہ لوگ کر رہے ہیں؟ ہے ایک بھی تو لکھپتی کروڑپتی اس میں، یہ کچھ بھی فائنانس کا کاروبار، ریل اسٹیٹ کے ڈپلیکیٹ کام، یا رشوت لینے والے، یہ شراب کے دھندے کرنے والے، کوئی ہے خانقاہ والوں میں ایک بھی؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے ہونے کی قبولیت کی وجہ جن کو موقع مل رہا ہے، کسی نہ کسی رخ پر اللہ کا ڈر ہے تمہارے اندر میں، قرآن پاک کے مطابق میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے بازو والے کیا بولیں گے، ہمارا سسرا کیا بولے گا، ہمارا بیٹا ذرا چلے گا تھا 1 مہینہ 4 مہینے کو، اس بات سے اس کا تو بیٹے سے ڈر رہا، سسرے سے ڈر رہا، محلے والے سے ڈر رہا، مسجد کے امام سے ڈر رہا، کس سے ڈر رہا ہے؟ جس سے ڈر رہا ہے اس سے نہیں ڈر رہا ہے۔ جو کمزوری آتی ہے حق کے نظام کے اندر قرآن پاک کے مطابق میں، وہ اللہ سے ڈر کے کم ہونے کی وجہ سے۔ اور آگے مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر میں 8ویں محرم اور 9ویں محرم کو عشاء کی نماز کے بعد میں سب کو جمع کیا، یزیدیوں نے بھی آ کر وہاں شرکت کی۔ وہاں مولانا حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، تم نہیں جانتے مجھے، دیکھو تمہارے اندر میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ صحابی کی اولاد ہے، اور ان لوگوں نے مدینے میں دیکھا ہے کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی آخر الزمان میرے نبی جان نے میرے پیشانی پر بوسہ دیا تھا، ظاہر کر دیا اپنے آپ کو۔ پھر ان یزیدیوں سے پوچھو کہ پھر تلوار کیسے نکالے، 72 کو کیسے شہید کیا؟ صرف ایک جواب ہوگا کہ سب سے یزید سے ڈرے لیکن اللہ سے نہیں ڈرے وہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، کشتی نو میں لا کر بٹھا لیا۔ حضرت ہود ادھر تھے لیکن اللہ کا ڈر کے فرمایا، حضرت ہود یزید کی فوج کے کمانڈر چیف تھے، لوگوں نے ان کو روکا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میری نظر دیکھ رہی ہے کہ میں امام حسین سے رسول کے خلاف میں تلوار اٹھاؤں تو مجھے جہنم کے دہتے ہوئے انگارے قریب ہے کہ مجھے اپنے اندر میں لے لے۔ خدا نے بچا لیا نا جن کو۔ پھر میرے مرید اور خلیفہ یا میرے وابستگان کو یہ موقع ملے گا، ہمارے سسرے نہیں بول رہے، ہمارا داماد نہیں سنتا، بھائی نہیں کر رہا، بیوی نہیں مانتی، ذرا وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ فیکٹ کہ صرف یہ ہے کہ تم جس سے ڈرنا اس سے ڈرنے والے نہیں ہو، بلکہ اس سے نہیں ڈرتے تو سب سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈریں گے؟ پھر چھوٹی وادی سے ڈریں گے، چڑیا والوں سے ڈریں گے، پنیے سے ڈریں گے، اور وہ 100 سے ڈریں گے، ہتھکڑیوں سے ڈریں گے، پڑوسیوں سے ڈریں گے، سمجھیوں سے ڈریں گے۔ کیوں ڈر پیدا ہو؟ اس لیے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق کا راستہ عطا کرتے ہیں، اور جو حق کے راستے پر آتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر مردان خداوند کراتا ہے، زمانے کو اپنے ساتھ میں لے کر چلنے والا، زمانے کے ساتھ میں چلنے والا وہ نہیں ہوتا۔
چلو وہ مسجد میں نہیں جانا وہاں چل جانا جی، یہاں پر نہیں جانا جی وہاں چل جانا، اور یہ نہیں کرنا جی وہ کر لینا، وہ نہیں کرنا یہ کر لینا. ہائے ہائے ہائے، کتنے کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی ہوگی کہ محفلوں کو خامخواہ والے جیسے کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ میں، ویسے ہی کرنا کیا ضروری ہے؟ ذرا مولانا بتاؤ نا کیسا ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر حسین کی محفل یا پھر حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس، تو اس کے آنکھوں میں تو خون ہے تمہارے پیسے کو لینے کے لیے. فوراً کوئی کہے گا کہ کیا ضروری ہے وہ ان کے مریدوں کے واسطے، بابا تم کیا کرو، چلو 15,000 کی رسید مدرسے میں کاٹ دو، میں فاتحہ بھی پڑھا دیتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھا دیتا ہوں اور بکرا کاٹ کے بھی کھلا دیتا ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کدھر گیا بابا بکرا؟ قیامت میں ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، بکرا ملے گا نا، بکرے والا ملے گا، ملے گا کیا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا یہ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مخالفت نہیں کرتے ہیں. ارے بھائی کیا بات ہے تمہارے گھر کے اوپر چڑھتے ہو جب ان لوگ آتے رہتے ہیں، ذکر بھی ہوتا، مجلسیں بھی ہوتی، لنگر بھی اتنے لنگر آپ پکاتے، اتنا یہ ہوتا، اتنا یہ سب کچھ ہوتا، یہ کیا ضروری ہے کہ الجھائے گی نا اس کچھ؟ کیوں کہ اس سے ڈرنے والا نہیں ہے. اگر اس سے ڈرنے والا ہوگا تو سیدھا کہے گا کہ تیرے جیب میں ڈاکہ ڈال کے میں لے رہا ہوں، بنا خرچ کر رہا ہوں. اور ان کرنے میں تو مشورہ دینے والا کون باپ اور کون سسرا اور کون بیوی کون اولاد، بازو ہے اس معاملے میں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میدان کربلا کے دم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں جو آئے ان کی واحد پہچان یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور قیامت تک کے لیے تمہارے ان نظاموں میں چلیں گے وہی لوگ جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. انہوں دیکھ لیے تو کیا ہوگا کہ انہوں ویڈیو نکال لے، ایک بیچارہ مولانا بولے ویڈیو رکھو نکالو، اتنا ڈر پھر دنیا کے کوئی بابا چاہے ہٹلر کے پاس جا کے بیٹھ، ہمارا نظام ہے تو پوری دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، ویڈیو رکھو نکالو بتے. ارے پھر تیرے ویڈیو نکالتے ہیں غوث خواجہ تیری تنہائیوں کا، ہاں کیا کیا کرتا ہے سو تو لاتے پھر منظر عام کے اوپر. تو ان نظاموں کے اندر چل نہیں سکتے، اس کی وجہ سمجھ میں آئی؟ اللہ کا ڈر نہیں ان کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب اللہ سے ڈرنے والے تم بن جاؤ، تمہارا ڈر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. فابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم تم کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف. وہ سلیڈنگ اتنے سیڑھیاں، ایک سیڑھی پہ پاؤں حیبر کے منچ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں جب تک تو پہنچ ہی جاتے وہاں پر. ہم بھی پریشان ہو گئے تھے ناگپور میں پہلی بار، ویسے چل جاتے. ارے اچھا غریب نواز کی ان پہ بشارت، ارے مریض بنتے ان کو سرکار کی بشارت. ارے بابا سلیڈنگ نظام ہے، قبولیت والا نظام ہے خانقاہ کا. اب تو آتے جلتے ہوئے تیرا کریگا بن کر، کیا میرا بھی پیر نہیں ہے کہ وہ بھی تو عالم ہے، ان کا بھی تو بڑا نظام ہے، لاکھوں مریدان ہیں ان کے. اب تو اکڑ اور مکر میں چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ منزل ہی نہیں ملتی اس کو. اب جو قبولیت والا نظام ہے، شاہی صاحب بولتے کہ عرفان دے دیے میرے کو، قبولیت والے نظام کی اس کی پہچان کیا ہے؟ نہ بول دیا میں سن لینا، یا میں بول دیا تم سن لینا، دونوں بھی جہنم میں جاتے ہیں. عقل دیا اللہ تعالیٰ، قرآن و حدیث ہے، اولیاء کا نظام ہے. نہیں ہمارا پیر بول دیا تو پھر تو بھی جاتا بیٹا گمراہیت نے پیر کو بھی لے کے جاتا، خود بھی ڈوبے صدق اوروں کو نہ ڈوبے. اس لیے ایسے خلیفہ اور ایسے مریدوں سے ذرا بچ کے بھی رہنا جو خامخواہ کے تعریفیں کر کے اوپر کانوں میں رہ کر گھومتے رہتے میرا پیر خدا کا تھے. ارے پاگل کے بچے، تیرا پیر پیدا کرتے تیرا باپ پیدا کر، باپ نہیں ہو سکتا پیر تو خدا کیسے ہوگا؟ جدھر جا رہا گمراہیت میں. میرا پیر میرا نبی، ارے وہ تو نبی کا غلام ہے میرے آقا کے نانے پاک کا. تیرا پیر ہی میرے آقا کے نانے پاک کا غلام ہے، اس کی سانسیں وہاں پر لگی ہوئی ہے اور تو اس کو اٹھا کر پھینک رہا ہے وہاں تک. ایسے خلیفہ، ایسے مریدوں، ایسے پیر بھاگوں سے بھی بچ کر رہنا چاہیے. بالکل نہیں. اس کے لیے سچی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوش و حواس کے ساتھ مانگنا چاہیے. فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہی کو حق اور راہ حق ملتا ہے.
اب جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، نمازوں کی آپ پڑھ لیتے ہو ایک ساتھ گپا گپا، ارے اس کے بچے 3 وقت کا کھانا ایک وقت میں کھا کے ہضم کر کے بتانا، تو 3 وقت کی نماز ایک ساتھ کیسے پڑھا ہے تو؟ بلکہ ایسے بھی کامرانہ ہوں گے جو جمعہ میں جمعہ ایک دن عشاء کے اول آخر کے آخر کی نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، روزے بھی چھوڑ دے رہے ہیں، ذکر بھی چھوڑ رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام بھی چھوڑ رہے ہیں، نہیں ہمارا معاملہ الگ ہو گیا، الگ ہو گیا، نہیں ہماری تنہائیوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دن کے اندر میں 3 نمازیں فرض کرانا ہے بابا، اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا رات کی عبادت ذرا زیادہ یہ چھوڑے گا؟ جب دن میں دیکھنے سے اپنے کو بچا کر رات میں تو گیملنگ کرتا ہی ہے، سوتے رہتا، فونا دیکھتے رہتا، فونا کرتے رہتا، رات پوری ایسی گزرتی اس کی، فون تو نظر سے ہٹتا نہیں، اور کیا کہتا نہیں ہماری عبادت رات میں ہوتی ہے بابا، اور بھی سرور صاحب ایسی بات تو نہیں ہے نا، ان گمراہیتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، زبی ہوئی منشیات کی حسن ذرا کیوں ذرا چیز شرطہ کی زیادہ نہیں، ان کی بات نہیں آپ کو بول رہا ہوں، ہو گیا نا مجلس اکلیس ہو گیا ذرا دیکھ لیں گے پروگرام پلانا، ہاں اور میرے مریدان وغیرہ بھی اگر ہے تو اس قباست سے اس گمراہیت سے نکلو، ورنہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیریل دیکھتے کہتے تیری زندگی کا سیریل حل نہیں ہو رہا، میری اماں میری مریدہ دھوکے کا سیریل بناتی، تیری سیریل ایسی ہے کہ ہر ایک 2 دن کے اندر اٹھا پٹا کھٹ پٹ ہوتی رہتی، جہاں اماں کے گھر کو نکلو گھر کے باہر، اور میں پھر اس تیرے سیریل سے کوئی پریشان نہیں، ان کی بات نہیں بول رہا ہوں ہے کہ نہیں سیریل نہ بنے ہوئے، اب یہ فیصل صاحب آپ تو قبول کریں گے نا، تجربہ ہے نا جی، اب اپنے سیریل سے پریشان ہے اپن، اب فونوں کے سیریل دیکھ کر ارے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اس کے بجائے اگر ہم سے نسبتیں ہیں تمہارے گھروں میں خانقاہ محمدی ہے تو جو کرنے کے کام ہے وہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پہنچنے کا راستہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے راستے کے لیے شرط ہے اس سے پہلے کہ اللہ کا سچا خوف اور اللہ سے یہ ڈرنے والا ہو، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو دنیا سے وہ نہیں ڈرتا، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرنے والا، تو پھر جو سب سے ڈرنے والا ہو، بیگم سے نہیں پوتے سے، پوتے سے نہیں پوترے سے، کہاں جا رہے جی دادا تم وہ کیا ہوگا کھانا اٹھا لیں بیٹھو بڑھا بڑی بڑھ گیا، پوتے سے نہیں پوترے سے ڈر رہا ہے تو، ارے بڑا ہمارا پوترا بولے بٹھا دیا ہم کو، کیوں جی سمجھ صاحب اس کو ڈرا دوں، چل ہٹ، میرا جینا مرنا تو میرے نظام کے ساتھ ہے، رب کے لیے ہے، رب کے برابر تو نہیں ہے، تیرے سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں، چل باز ہو، دکان کا نقصان ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، میں لیو لے لیا تو کیسا ہو جائے گا، تو رب تو نہیں ہے نا، رب تو ایک ہے، رب سے جو ڈرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق ادا کریں گے، اور جو رب سے ڈرنے کا یہ کانسیپٹ اپنی زندگی میں محسوس نہ کرے اس کے تربیت کے لیے پہلا کام اپنے رب سے ڈر پیدا کرو، کیا کرو؟ یہ چیزیں اب رب سے ڈرے کیسے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق ادا کرے، پھر حق خانقاہ محمدی والے بھی اپنے آپ کو حق والا بول رہے، انہوں بھی بول رہے، انہوں بھی بول رہے، ان سے پرانے ہونو ان سے پرانے ہونو، یہاں 500 25 500 2000 اور 4000 5000، لیکن وہاں پر تو 10,000 20,000، اور یہاں پر تو خانقاہ خالی پنکھوں کی، وہاں تو اے سی کی، اور وہاں پر تو 50 بکرے کٹتے، سب قابل قدر ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ہر ایک دعویٰ تو کرے گا کہ ہم ہی حق پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر میں کہ یا اللہ ہم حق کو پہچانے، اور دیکھو گھڑی بھی دھوکہ دے دیا عبداللہ بھائی، تو ذرا جیب میں بڑی گھڑی لا کے لے کر آنا کہ بتا نہیں کو، میں کہیں کو دیکھوں گا گھڑی بٹھا ہوگا 4 گھنٹے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن حدیث سے پوچھے کہ خوش فہمی رہ کے ماشاءاللہ ہماری خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی حق کا نظام ہے، حق کا نظام زیادہ مت بولو، حق کا نظام ہے بابا، تم بے حق ہے، اس میں ناحق ہے، مخلوق کے ڈر کے ساتھ، لوگوں کی رعایت کے ساتھ، لوگوں کی دیکھا دیکھی کے اندر میں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے فتووں سے، مخلوق سے تم ڈر رہے ہو،
تو حق کا تو نظام ہوگا، لیکن تم ناحق ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ مسکرے کی بات کی طرح سے نکال دی جاؤ گی. پھر نہیں آ رہے جمعہ، اتنی بڑی بڑی مجلس ہے، ہاں ہو رہی ہوگی مگر نہیں آ رہے ہم وہاں، اس کے بجائے وہاں چل جاتے ہیں. ہاں ان کا بیان سن لیتے، وہ پیر صاحب کا وہ سن لیتے، بولے یوٹیوب کے اوپر وہ بیان سن لیتے، یہ ہم کر لیتے. بولے مسکرے سے بال کی طرح سے نکل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر پوچھیں کہ واقعتاً کیا اللہ قیامت تک کے لیے تیرے حق کے نظاموں کی علامت کیا ہے؟ ایک پہچان قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دوں کہ جس نظام کے ساتھ اہل بیت آل رسول اور اولیاء ہو وہی حق ہے. صرف اپنا پیر یا صرف میں قادری ہوں تو غوث الاعظم، یہ بھی گمراہیت ہے. یا میں چشتی ہوں تو خالی غریب نواز، اور میں وارثی ہوں تو خالی پیلے کپڑے پہن کے میں وارث پاک، صابری ہوں تو خالی صابر پاک. پورے اولیاء ساتھ میں نہیں ہیں، اور اولیاء اس کو برداشت نہیں کرتے. خدا کی قسم غوث الاعظم بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ غوث الاعظم بھی فرماتے ہیں کہ جو معین الدین کا نہیں وہ میرا نہیں. اللہ لٹکتے رہ جاؤ قربانی کے کبابوں کی طرح سے، قادری قادری، چشتی چشتی، صابری صابری. حق نظام وہ ہوگا جو کل اولیاء علی اور اولاد علی کے ساتھ میں قبر سے محبت کرے گا. بیر نہیں ہوگا، سوتیلا محبت نہیں ہوگا وہاں پر. یہ قادریوں کا نظام ہے، یہ چشتیوں کا نظام ہے، وہ سلسلے کا نظام ہے. پاگل بچہ ہے ذرا ہمارا، ایک بچہ اور منچریال کے اندر میں دینی اجتماع کی محفل ہونی ہے تو ڈاکٹر صاحب بیچارے ناراضگیوں کی وجہ سے نام بھی لینی ہو، آج فون کرے ذرا ہلتے چھوٹتے ہوئے، حضرت وہ وہاں پر دینی اجتماع کے اندر میں مرید بنانے کے لیے عورتیں مردوں کو عمومی طور پر ہم بیعت میں کروانا چاہ رہے ہیں. تو کون سے سلسلے میں بیعت کروانا لگے؟ برا وقت آ گیا تھا ان کا، پنڈا بات کرا تو کرا، نہیں کرا تو نہیں کرا، ہما مرو بابا مرو. کون سا سلسلہ ہے پاگل؟ وارثی سلسلہ کہو، صابری سلسلہ کہو، کون سا سلسلہ کہو؟ کون سا سلسلہ؟ مولا کائنات پر علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اور اوپر کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے اولیاء کا سلسلہ، جہاں قابل قبول ہو، بدحسبی نہ ہوتی ہو، اعتراض نہ ہوتا ہو. خانقاہ کی مجلسوں میں کبھی کسی سلسلے پر اعتراض سنے؟ اس کے علاوہ چلے گا کوئی اور، وہاں کہیں رہ لیں گے وہ سلسلہ الگ ہے. ارے کائے تو سلسلے سے نہیں ہے، پاگل تیرا نعرہ کٹ ہو گیا، اپنی شرف بچا لے ورنہ تو ننگا ہو جائے گا، اولیاء تجھے دھڑکا دیں گے. اصل سلسلہ کون سا ہے؟ اصل سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جتنے اہل بیت آل رسول ہے وہ سب کو اپنے سر کا تاج سمجھے گا. یہ پہلی پہچان اس خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کے نظام کے صحیح ہونے کی. نو ڈاؤٹ نو کو کھول بیٹا صحیح ہو، اور کہ ادھر آنا ہوتی کیا تم کلب پہ آگے بڑھے گی. اب تو نہ مجموعی بچاروں کا ٹھیک ہے، ذرا سامنے رہنا، گوڑے گھٹے بچے ذرا ادھر سر کو بیٹا. سب سے پہلی پہچان کون سی ہے؟ دنیا کے کل اولیاء آدم علیہ السلام سے لے کر، یہ نہیں کہ میرے آقا کے ذریعہ سے پردہ فرمانے کے بعد میں 400-500 برس کے بعد میں حضور پرانے پھر غوث الاعظم، پھر غریب نواز، صابر پاک، اور پھر وارث پیا، یہ صابر پاک، تاج الاولیاء راجن شاہ ولی، یہ بھی تو اولیاء چھے نہیں. اولیاء ہونے کی بنیاد پر ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں وہ عظمت ہونی چاہیے. یہ خانقاہ محمدیہ حضرت نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کو، کئی ہی حماقت کر لے رہے ہیں. کون حماقت کر رہا ہے؟ کوئی سند؟ ہم کو فتووں کی ضرورت نہیں، دارالفتویٰ کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی پیر کی سند دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. سند تو نظام کے اعتبار سے ہم خود دیکھ لیں گے. تمہارے دلوں کے اندر میں اگر ان خانقاہ کی تعلیمات کے مطابق میں، میرے خلیفہ میں، میرے مریدین میں، میرے مریدان کے اندر میں ہر اولیاء کی محبت برابر کی ہے تو سمجھ لو کہ تم خانقاہ والے ہو. اگر ڈنڈی مار رہے ہو، نہیں یہ سلسلہ وہ سلسلہ، وہاں آن لائن کما ہوتے، وہاں دھوا نکلتا، جاتے بچہ 6 مہینے میں ہوتا ہی. ارے جا کے تو دیکھو کرے
ارے بابا کیوں دھوکہ دے رہا ہے خاموخواہ کی؟ تو اولیاء کا نظام تو تھوڑی ہے بچہ دلاؤ، کاروبار چلاؤ، شادی کراؤ، علاج کرواؤ، یہ مقصد اولیاء کے ہیں؟ وہ تو صدقے میں عطا کر دیے جاتے ہیں، جو اس کو مقصد بنا دیں وہ تو گمراہ ہے نا جی۔ وہاں پر تم بھی اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرنا، جن کے دلوں کے اندر میں کل اولیاء کی محبت ہے، ان کی تعظیم اور ان کا ادب۔ تو ہمارے دیوانے بچے کو بول رہا ہوں کہ بابا چشتی سلسلے میں کہ قادری سلسلے میں بیعت کراتے گئے بولا پاگل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ایسے بھی ہے میرے ساتھ میں، مجھے ذرا سوال کرے اتنا کہ ویسے شاہد پہ بھی ہے، وہاں تک غیر النفسی یہ سوال کرتے ہیں یہاں تک کچھ ایسا سے میرا ریوائجن ہوتا ہے۔ تو لیکن قادری سلسلے کی، چشتیہ سلسلے کی، بڑا سلسلے سارے مولائے کائنات سے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت آدم علیہ السلام کے وہ پیدا ہونے سے لے کر آخری ولی جو دنیا میں آئے گا ان سب کے وہ مولا ہے، ولیوں کے امام ہے، وہ جو علی والا ہے، جو علی والا ہے وہ ڈنڈی نہیں مارے گا بیٹا۔ اب تم اگر ڈنڈی مارے نا، ہمارا سلسلہ الگ سلسلہ، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ اور ہمارا سہوتی سلسلہ سلسلے ہیں چلنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ جس پیر سے تم کو نسبت حاصل ہوئی ہے اس پیر کے نظام پر، اس پیر کی پیر پرستی کے اوپر تم اپنے آپ کو فرض سمجھو، اور کسی پیر کے، کسی مرید کے اوپر لالچ کی نگاہ کا ڈالنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہر ایک کو اس کے پیر کے سامنے، اس کے عصمت کے سامنے چلنے دو، ہاں رحم ان پر کرو، دعا ان کے لیے کرو، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھو، ان کے لیے طرز کھاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو کہ جو بغیر سلسلے کے، بغیر مرید بن کر تمہارے سامنے اگر آ جائے، تمہارے سامنے کسی کی میت آ جائے، چاہے تمہارے بیوی کی ہو کہ تمہاری اولاد کی ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ کیا کروں کہ میری یہ بیوی بغیر سلسلے، بغیر مرید بنے دنیا سے چلی گئی، میرا بیٹا بغیر مرید بنے چلا گیا، یہ تو ہے فکر کی چیز۔ نجات کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارے کام نہیں ہوگا۔ غوث الاعظم کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بیٹے نے آ کے آوازانی کیا کہ میرا باپ جہنم میں جل رہا تھا، تو کیا کوئی سبب ہے؟ مرید تھا، کوئی نہیں آپ کا مخالف تھا، بولے خان خان میں خان خان میں کہاں تھا، بہتی دور سے بھاگتا، دوسری روڈ سے جاتا تھا۔ ایسے بھی ہوئے نا کہ تمہارے رشتہ دار ہیں تو مسجدوں میں تو ایسے لوگ مل جائیں گے نا، مل جائیں گے کہ نہیں مل جائیں گے؟ وہاں کہاں سے آتا تھا؟ تو پھر بیٹا تو میرا مرید ہے، پھر تیرے باپ کی سفارش کرنا ہے، کیسا کوئی راستہ؟ اب کیا ہوتی ہے، لمبی تفصیل میں جاؤں کہ کہا کہ کبھی ایک مرتبہ میرے لنگر کا کھانا تو کھایا تھا؟ نہیں حضرت ویسے نہیں، ایک مرتبہ میرے کو بلانے آیا اور آپ کے لنگر میں خوشبودار بریانی تھی کہ کیا تھی، کیوں اور سے پاک کی خوشبو تھی وہ۔ عبداللہ بھی بولتے تھے وہ لنگر یہاں کا، یہ مزہ کہیں آتش نہیں ہو، ان کا ذوق ہے لنگر کی قدر کا، تو اس کو نہیں تو میں دوسرے کو پوچھے کیا جادو کا نہیں کیا ہے کہ تمہارے اوپر وہی چچا دکھتا تم کو ہوتی نہیں، تو یہاں کے لنگر کا ٹائم کاٹ دے گیا، بولے وہاں پر فنکشن ہال ہو جاتا۔ کون سا فنکشن ہال ہو؟ بیو فنکشن ہال کے کون سا؟ 5 کلومیٹر دور ہے، سو ڈبلو وہاں جاتا، کیوں؟ کھانے کے واسطے، لنگر نہیں ہے نا، اس کے اندر میں ہے ہی نہیں وہ چیز۔ ارے وہ لنگر وہاں کی دعوت میں کیا کی، ہم کو ہمارے لنگر کی طرف سے زیادہ مزہ آتا۔ یہ کس کو آئے گا مزہ؟ کہ جن کو لنگر کے لیے قبول کیا گیا ہو۔ بولے کہ لنگر کھایا گیا کبھی؟ ایک بار یاد آئی، وہ بیٹھ کے کھا لیا تھا، بولے جلدی چھپ کے، وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کیوں دیکھ رہا تھا اس کو؟ کیا کوئی لسر میں سے اٹھاتا تھا لنگر سے اس کو؟ نہیں، ڈر اور خوف۔ اس لیے بیچاروں کو ڈر و خوف میں مت ڈالو۔ اگر راستہ چلتے ہوئے نئے لوگ بھی اگر آ جائے تو ان کی قدر کرو، اس لیے کہ وہی ان کے لیے نسبتوں کا باعث، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چلتے راستے کے آدمیوں کو بٹھاؤ تو پھر اپنے خاندان والوں کو رکاؤ گی، پیر پکڑ کے لاؤ ان کو۔ کیوں کہ کس لنگر کے اندر کن بزرگوں کی نظریں ان کی تقدیروں کو چمکا دیں گی۔ ہر اولیاء کا نظام الگ الگ ہوتا ہے، ہر اولیاء ایک رنگ کے نہیں ہوتے، کوئی جلالی تو کوئی جمالی،
اور کوئی رحمت لیے ہوئے ہے تو کوئی کرم لیے ہوئے. گلشن خاندان محمدی تمام اولیاء کے اور اولیاء کے گلشن کا گلدستہ ہے یہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر یہ نہیں کرنا تیرے باپ کی جاگی نہیں کہ تیرے کو میں کاٹ کے بھیج دیا کہ تو قادری تو قادری چلے، تو چشتی تو چشتی رہے. جو میرے اولیاء کے سامنے ذرہ برابر بھی ڈنڈی مارے گا وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں. تمام اولیاء ہمارے سر آنکھوں پر، اور جہاں تک ہو سکے ان اولیاء کی نسبتوں کی یاد صرف خانقاہ اور مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی ہم کروائیں گے تاکہ اپنے ہونے کا ثبوت ان کو دیں. سب سے بڑی پہچان کیا ہوگی؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کی، کہ حق کی طرف جانے والوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کسی کی رعایت اس راستے میں کرنے والے نہیں ہوں گے. سننا نہیں بیٹا، ہاں گھر کی رعایت سے انہوں نے مار لا تو اس کو چلٹ 1-2 مہینے کا کرایہ ذرا اس کو جھٹکا دینے کی واسطے نہیں دیتا میں، کیونکہ میری ذکر کی بارش نہیں کرنے، نکل جا وہاں سے، بعد میں دے دو دوبارہ کو نہیں تو اچھا موقع ملا بول کے بولیں گے دوبارہ خرچہ مت لے جاؤ، لیکن دینا نا جھٹکا ذرا جب ذرا کریں. پھر 12,000 روپے کرایہ دیتے ہیں لیکن 13,000 تم کو دیں گے، لیکن ہمارے گھر میں ذکر کی مجلسیں ہوں گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں وہ گھر والا نہیں بولتا کرتے بولے مرے گا تو تیرا جنازہ بھی نہ تو پڑھ بولی گا، پھر انہیں شادی بھی تو تیری میٹنگ کو ودا بھی مت کرو بولی گا. وہ سنتا کی نہیں. ہمارا نظام ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو مخلوق سے غیر اللہ سے نہیں ڈریں گے. ہم اگر اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے اگر اس نظام میں چلنے والے ہوں گے تو خدا لاج رکھے گا، کرائے کے گھر سے ذاتی گھر تمہیں دلوا دے گا. ہاں کوئی بولو ماشاءاللہ ہے نا بیٹا تیرے ذاتی گھر پر چھوٹا ہے بڑا بھی دلوا لے. ہاں کیا کمی ہے ان کے خزانے میں، ان کے دینے دلانے کا انداز نرالا ہے. کیسے ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں. ہم تو نیمبو پانی بکرے بولنے تو لیے نہیں، لیکن اللہ کا شکر و کرم ہے مسجد کے ممبر کے بازو بیٹھ کر ہم کہتے ہیں کہ جو صحیح نیتوں کے ساتھ میں چل نہیں رہے ہیں بلکہ چلنے کی نقل کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ برابر سیٹ ہے. جب تک چل نہیں رہے تھے، جب تک قرضے گلیوں میں آ کے لوگ کھڑے رہتے، ادھر سے جاتا تو ادھر پکڑو ادھر پکڑو، کئی کی وہ ذلت، کئی کی رسوائی کی زندگی، بھکاری کی زندگی. لیکن نظاموں میں دعوے داری کے ساتھ میں جو چلے سیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے گی؟ سیٹ اپنی جگہ سیٹ ہے. محتاجی نہیں، فقیری نہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں، فائنانسوں کے کاروبار نہیں، سود اور مٹی اور بٹی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل ہلال کے ساتھ میں سیٹ کروا رہا ہے. ان کو کروا رہا کہ نہیں کروا رہا؟ سرور صاحب کو پوچھو کہ جب تک سب کچھ بھی تھا وہ یہ سب کچھ بھی، لیکن گھر کے وہاں سے گرنا پڑتا تھا، روزانہ چٹکنا پڑتا تھا چادرہ. اور جب نظاموں کے اندر میں چل رہے اور بڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے RCC کی بھی دے دیا. مگر شرط یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ میں جو چلے ان کو تو دنیا میں بھی سیٹ کریں گے، محتاج نہیں بنائیں گے. خطرہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو نام تو لے لیکن چلے ٹیڑھے میڑھے اپنی مرضی سے، وہ تو پھر بیچ میں رکھتے ہیں، کباب سکتا رہتا ہے بقرعید کا، نہیں ادھر کا ہوتا ہے نا پورا ادھر کا ہوتا ہے. جو واقعیتاً ہو گیا چونکہ نسبت تمام اولیاء کے ساتھ میں، اہل بیت کے ساتھ میں، تو اس کو ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے. ایک نہیں دسوں ہم کیوں حماقت کریں، کیا ہم کرے وہ، لیکن تجربات کے اندر میں آ کے ہمارے سامنے روئے اور پلائے، ان کا رونا ہم کو برداشت نہیں ہوا. 34 لاکھ روپے کا بینک کا قرضہ چڑھ گیا انہیں. حضرت تو میں تو گھر والے بھی مجھے ہٹا دیے، دکان بھی میری کھینچ لی ہے. تمہارا منچر فیض کی بات ہے، جھوٹ بول رہا ہوں گا تو میں ڈروں گا نا، میں کیوں ڈروں گا؟ علی کا سپاہی نہیں ڈرتا کسی کے باپ سے، نہ تم لوگوں سے ڈروں گا میں. ایسی جرات اپنے دل میں پیدا کرو، ذلیل کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، عبرت کے لیے بول رہا ہوں میں. ہم نے کہا کہ صبر کرو، کوشش کریں گے. یہ نہیں بولے تمہارا کام بنا دو، جو آ گیا تو میرے اکاؤنٹ میں بھی ڈالو، نہیں ہوتا. تمہارے اکاؤنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ادھر کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ہم کو. کدھر کا؟ جی پاکستان کا. کی لا حول ولا قوت الا باللہ. سعودیہ کا. تم جاؤ پیچھے ادھر،
تم شہر چاٹو، تم ان کے پیروں میں جھکو، تلوے چاٹو، ہم کیوں چاٹیں گے؟ ہم تو غوث و خواجہ کے ہیں، ہم کو ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ وہ جب مجھے ذلیل ہونے نہیں دیں گے، جو سچے لوگ میرے ہیں ان کو بھی تو برابر سیٹ کریں گے کہ ایک نہیں دسوں مثالیں کہ ظاہری طور پر کوئی ہو نہیں سکتا تھا نظام، لیکن اب مجھے پرسنٹیج لینا نہیں، اس وقت سے کے نام لے کے تھوڑی بولوں گا، میں کیا ضرورت ہے میرے کو؟ لیکن ہے یہ جو اعتماد کی اور صحیح چلے اور صحیح چلتے رہے، وہ یہ نہیں سوچیں سسرے صاحب بولے، روڑا بولے، خاندان والے بولے یہ کیا ہے، دیوانے ہو گئے کیا، اور روزانہ خانقاہ کے نظاموں میں روزانہ لنگر کراتے گی، وہ کرتے گی، تو آخری میں بولتی ہے کہ میں تم سے لے کر تو نہیں کر پا رہا ہوں، یہ تو کر سکتا، یہ نہیں چھوڑ سکتا میں۔ جب ایسے مضبوط بنے تو پھر ان کے لیے کیسے معاملات سیٹ ہوئے گے؟ اگر بچہ عمر کے اندر بیمار ہو کر کہاں جا سکتا تھا باہر، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے کرایہ کا نظام بنا کے نہیں بنا چاہیے، ظاہر کا قرآن آپ نے دیتا ہوں کہ غلط بول رہے تو بنا کے نہیں بنا، کون بنا؟ دھوڑی بنائے گی، دھان بنائے گی، نہیں تو سسرے صاحب دیے گی، کچھ تو نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بناتے ہیں وہ دینے دلانے کا انداز الگ ہے ان کا، اعتماد ہم کو نہیں، ڈر اللہ کا نہیں، تو ڈلمل ہے، ڈلمل ہے۔ ہمارے یوم میں کے ناصر بھائی ایک گھر میں بیچارے رہتے تھے، اب ہم گئے کئی مرتبہ تو روئی کے دھنوں کے ہم کو اچھا نہیں دکھا، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ 40-45 ہزار کا مہینے کو آمدنی کا نظام بنا۔ اب ہم نے کہا کہ بغیر محنت کے جیو، کھاؤ پیو خوب، بناتے ہیں بابا تمہارا پیر جادوگر نہیں ہے، عامل نہیں ہے، لیکن ناز ہے غوث و خواجہ کی نسبتوں پر، من والدتا ہے وہ مان لیتے ہیں وہ میرے آقا، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ اگر میں ناشکری کروں تو ناقدرے میں شمار ہوگا نا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ گھر بھی نہیں جس سے 30-35 ہزار آمدنی ہوئی، بلکہ بولا کہ تمہارے پاس میں کتنا ہے، کچھ تو ہونا نا، سیدھا بنا چھپانے کے واسطے ذرا زیادہ دروازہ کھولیں گے، یہ پیر کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنا، بے ایمانی کرا تو پھر انہوں بولتے بیٹا تمہارے ساتھ بے ایمانی کرنا نہیں ہے، ظاہر تم سے چھپانا، پر حقیقت یہ ہے وہ کے سامنے لا دیتے۔ وہ ہمارا بچہ نے بول دیا کہ میرے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنے پیسے ہیں، میں لگا کہ ٹھیک ہے۔ اسی میں 34-38 لاکھ کا ایک مکان تھا، بہترین پاش مکان، اچھا بچہ ہے وہ، ایک آواز کے اوپر زندگی کو قربان کرنے والا ہے۔ الجھ کون رہے ہیں، پریشان کون ہو رہے ہیں، تانا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعتماد اور یقین کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ ویسا مکان تو ان کے بیوی بچے ہونے کے خواب ہے، کیا ہے آپ کے ناصر بھائی لوگوں کے پہچان کرنا، بولے کہ یہ گھر میں ایسے گھر میں آ کر رہنے کا تو ہم سوچ نہیں دیتے زندگی بھر، کرایے کا بھی نظام بن گیا، گھر کا بھی ہوا نہیں ہوا، ہر ایک فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہاں اللہ کی جو انعامات اور نعمتیں ہیں اس کو ظاہر کرو، اس پر شکر ادا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے۔ چھپانا بیٹا وہاں پر جو کاما نہیں بنے کچھ سے نہیں سکتا، ارے بابا وہ کیا ہوا، نہیں وہ تو ہو گیا ماشاءاللہ حضرت آپ کی دعا سے، مگر یہ نہیں ہوا، اچھا ہمارے ساتھ نے کیا نہیں کی، تو پھر ہم بھی اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا تجھ کر لے، وہ بھی تجھ کر لے، اب ارے نہیں وہ بھی کام بگڑ گیا، بولے تو میں بگاڑا نہیں دے بابا، تو خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا، میں کیا کروں، نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نظام ہیں وہ نظاموں کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ کیوں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا نہیں، پھر حق کے نظام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اس کی ایک پہچان بتا دیا ہوں کہ وہاں پر تمام اولیاء کی عظمتیں اور محبتیں اور ان کی نسبتیں وہاں پر موجود ہوگی۔ بندرواز کے سکراج رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی خانقاہ میں باضابطہ فہرست لکھی ہوئی تھی، ہر مہینے میں کن کن اولیاء کے عرس ہوتے ہیں اور ان کے عرسوں کی نسبت کی محفلیں، لنگر اور سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کو تو ملا کے نام کچھ معلوم اتنے بیچارے کو، اور وہ بھی فاتحہ کی جلد بھی اس کی، فاتحہ اس کی، کتنا بڑا ڈپلیکیٹ آ گیا ہوگا اسلام کے اندر میں، جو کچھ ہے لگا لٹا، تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ وَرُدَّهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ طرف پہنچائے گا، ہوگا کہ نہیں
پہچان سب سے بڑی ہے کہ تمام اولیاء کے ساتھ میں ان کی عصمت محبت ہے. خانقاہ محمدی کو یہ درجہ حاصل ہے کہ بولو جی چھوٹی بات تو نہیں نا. یا کبھی تمہاری تعلیمات کے اندر وہ سلسلہ چھوٹا ہے، وہ سمندر ہے یا ندی ہے؟ ارے ندی کے بچے تو اپنے گھر کے کنویں میں ڈوب کے مر جائے گا. اولیاء کے نظاموں کو تو چھوٹا اور بڑا کہہ رہا ہے. گندگی ہے یہ. جہالت کا جاہل ابو جہل ہے. وہ جاہل نہیں بلکہ جہیل کا باپ ہے. وہ ابو جہل ہے وہ جو سلاسل کے معاملات کے اندر نیچے اوپر کرے. ہر سلسلہ پیرانے پہ غوث اعظم کا اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا، اور اس کو ہم کی ڈھونڈو بیٹے کو 5 وقت کی نماز نہیں معلوم، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، کھڑے ہو کے مورتا بیٹا بیڑیاں پیتا، شراب پیتا. ارے ذرا یہ سلسلہ چھوٹا ہے، وہ سلسلہ بڑا. ارے بہت کے بچے کر اپنی اصلاح، ذات میں علم دے کر کسی اولیاء کے آستانے پہ جا کر رہے 2 سال، ایڑیاں رگڑ وہاں پر، تو ہو سکتا ہے کہ تجھے حق ملے گا. میں یہ تو منچ والی اللہ ہے تو تیرے من پھر کہیں بھی ہدایت نہیں مل سکتی. ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی. تو سب سے بڑی پہچان تو یہ تمام اولیاء کی محبت. لک الحمد ولک الشکر. اس خانقاہ کے معاملات کے اندر میں ہم دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مرید اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہاں پر تمام اولیاء کے ساتھ محبت کی تعلیمات اور تمام اولیاء کے ساتھ محبت کا ہی درس دیا جاتا ہے. اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر جہاں تک ہو سکتے ان دوسرے اولیاء کرام کے لیے نسبتوں کی محفلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک عنوان بتایا ہوں خانقاہ محمدیہ اجمیری سے. نہیں تو بہت کام پوچھی کرنے والے نا، وہ چند لوگ آ رہے تھے، وہ نیا سلسلہ ہے، وہ وہاں کا ہے کہ کیا ہے کہ وہ کو پیسے آنے کی کیا ہے کہ کتنے گھسوں کرسیاں. ذرا آگے بھی تو دیکھنا جو بول رہا ہے ذرا اصل تم تو مجھے وہاں نظر نہیں آ رہا، تم کو کیسا معلوم؟ سوال کرنا نا جی. یا سنتے رہے تو پھر کیا کرے گا؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے لے کے چل جاتا. ارے علماء سننی بھی نہیں ہے شاید جی، سننی نہیں ہے تیرا باپ سننی نہیں ہے. سننی نہیں ہے تو نشان لگا ہوا ہے، سننی نہیں ہے تو درود و سلام ہوتا ہے، سننی نہیں تو روزانہ ذکر ہوتا ہے. تو بڑے بڑے دعوے کرا تیرے پاس میں کیا ہے؟ سنیت نہیں ہے یہ، مگر وہ سنیت نہیں جس کو تم سمجھتے ہو. وہ سنیت جو نالے ربا کے مصطفیٰ کی خیرات ہے، خدا کی قسم وہ سنیت ہم کو میرے کریم نواز نے ادا کی ہے. ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام اولیاء یہاں پر کسی کا غیر نہیں، کسی سلسلے کو چھوٹا نہیں قرار دیا جائے گا، تقابل نہیں کیا جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ مطمئن؟ پہلی دلیل. اور دوسری دلیل بتا دوں تاکہ شکی باقی نہ رہے. میں کیا کروں، والد صاحب یہ سب کہنے لگوا رہے نا جی، ان کو بھی کچھ ہمدردی ہوئی ہوگی زیادہ. تم لوگوں کی کشتیاں زیادہ ڈیمانڈ ہونی کیا ہے گی. ارے اتنی مرتبہ میں کہا خانقاہ محمدی کو ہمارے زمین بھائی بھی ذرا علاج برابر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو وہیں پر پکڑ لیا. پھر ڈاواڈول مت کرو، جو بتا دیے اس کو پابندی کے ساتھ میں کرو. پھر آگے کے لیے ہم دعا کریں گے. نیچے زمین میں غلط تو نہیں ہو، بے عزت تو نہیں کرنا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب سے اور ذلیل کر دیا حضرت بول کے بولیں گے جا کے جہاں ذلیل ہونا ہے وہاں ذلیل نہیں ہوئے نا. جھوڑے چپاروں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. غنیمت ہے کہ نسبتوں پر پیر کے قدموں میں ذلیل ہو جاؤ تو دنیا کی ذلتوں سے اللہ والے تمہیں بچا دیں گے. ورنہ جھوڑے چپاروں کے قدموں میں جا کر تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. دینا اور مانگنا، لینا، فائنانس سے دے، رشوت سے دے، مانگنا پڑے گا کہ ذلیل ہوگا نا وہ. اللہ تعالی سلامت سے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. دوسری بڑی دلیل وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کے لیے دوسری دلیل کیا ہے معلوم ہے؟ کہ اب بھی دنیا نہیں آنکھوں پر پٹی بن کے خالی اچھل کے کود کے بیانات کر دے کے جیسا ہمارے شاہد صاحب نے پگڑیاں بن لے کے اب ان کا سر چھوٹا پگڑی ان کو نہیں سچتی تو انہوں کا ہی کاؤنٹر دوسروں پر. اب سر چھوٹا ادھر بنے تو ادھر چھوٹ جاتی، ادھر جو ہوتے ادھر چھوٹ جاتی. ذرا زور سے اٹھ کے روٹے نکل کے پیچھے گر جاتی. پگڑیاں والے غریب نواز صافہ بنا کرتے تھے، صحابہ بھی بنا کرتے تھے. اور خود میرے آقا دلہا کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی نہیں صافہ بنا کرتے تھے. ان چیزوں پر جس کی نسبت راست اپنے آقا اور بزرگ کی طرف جاتی ہے وہاں پر ہلکا پر استعمال نہیں کرنا. جو غلط
غلط کر رہے ہیں ان سے زیادہ غلط نہ اس کے اوپر نکیر کرنا، نہیں مذاق اڑانا ہو۔ پیری مریدی کا نظام ایسے دھوکے بازوں کا ہے، نعوذ باللہ، بالکل نہیں بولنا۔ جو وہی پیری مریدی کے نظام کے اندر غوث العظم میں غریب نواز ہے، بات کہاں تک چلی جائے گی؟ دوسری دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی نظام کے وابتغوا الیہ الوسیلہ کے لیے یہ ہوگی کہ کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سند کے لیے کہ یہ ہمارا نظام ہے، اس کے لیے تبرکات کو وہاں پر بھیجے گا۔ کیا کرے گا؟ تبرکات کو وہاں بھیجے گا۔